قربانی کس کس پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے، یہ دو موضوع ہیں۔ تو قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو بالغ، عاقل، مقیم اور صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور قربانی بالغ پر واجب ہے، نابالغ مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قربانی عاقل مسلمان ہو اور عاقل ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ صاحب نصاب کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے مقام سے 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کے سفر پر ہو اور کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ مدت رہنے کی نیت نہ کی ہو تو اسے مسافر کہا، شرعی مسافر کہا جاتا ہے، اور مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مسافر بخوشی قربانی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کے لیے وہی نصاب ہے جو صدقہ فطر کے لیے ہے، یعنی زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ میں صرف 4 چیزیں، سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقدی کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز یعنی ضرورت سے زائد سامان اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی 5 چیزوں کا حساب کیا جائے گا جس طرح کہ صدقہ فطر میں کیا جاتا ہے قربانی کے نصاب کے لیے۔ مطلب یہ کہ قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت یعنی سامان تجارت، نقدی اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو اگر سونا 7.5 تولہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر 7.5 تولہ نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اس بندے کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، صرف سونا ہو۔ اس طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب، اس کا معیار، اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے یا اس سے زائد۔ اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر 52.5 تولہ یا اس سے زائد ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس نقدی ہے تو وہ نقدی اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں تو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو تو یہاں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی قیمت، اس کی مالیت او 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے تو پھر قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں یا ان 5 میں سے بعض چیزیں ہوں، 2 یا 3 یا 4، اور ان سب کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے، یعنی سب کا مجموعہ لیا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس چاندی ہے، 52.5 تولے تو نہیں ہے لیکن کچھ چاندی ہے، اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، تو ان تینوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو اگر اس کی یہ سب کی مالیت اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں، اس 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس اتنی نقدی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن صاحب نصاب ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرضہ لے لے اور قربانی کر لے۔ اور اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے قرضہ لینا بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے قرضہ لے لی اور قربانی کر لی تو قربانی ہو گئی اور اسے ثواب بھی ملے گا۔